حامدا مصلیًا مع بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، اگر نمازی بھول کر رکعت میں کمی بیشی کر بیٹھے تو اس کا حل کیا ہے؟ نیز سجدہ سہو کا مسنون طریقہ بتا دیں۔ ماشاءاللہ، بھائی کا بہت بہترین سوال ہے، اچھا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ایسے سوال ہونے بھی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بھول کر ایک رکعت کم پر بیٹھے، پھر اسے یاد آ جائے کہ میں نے ایک رکعت کم پڑھی ہے، تو اسے پوری نماز دہرانے کے بجائے ایک رکعت ہی ادا کر لینی چاہیے، جیسا کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی اور 3 رکعت ادا کر کے سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر چلے گئے۔ پھر ایک شخص جسے خرباق کہا جاتا ہے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ نماز میں سہو واقع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اپنی چادر کھینچتے ہوئے لوگوں کے پاس آئے اور کہا، معلوم کیا، پوچھا، اصدق حاجہ قالوا، اصدق حاجہ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم۔ مسلم کتاب المساجد باب السہو فی الصلاة والسجود لہ۔ 574۔ کیا اس نے سچ کہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز ادا کی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی نماز ایک رکعت کم ہو گئی اور اس نے 3 رکعت ادا کر لی ہوں، اگرچہ اس دوران کچھ باتیں بھی ہو چکی ہوں، تو وہ باقی ایک رکعت ہی ادا کر کے سلام پھیرے اور سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو کے بارے میں 2 قسم کی احادیث مروی ہیں۔ ایک حدیث میں سلام سے پہلے سجدہ سہو کا ذکر ہے، اور ایک حدیث میں سلام کے بعد سجدہ سہو کا ذکر ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم۔ مسلم کتاب المساجد باب السہو فی الصلاة۔ 571۔ پھر سلام سے قبل 2 سجدے سہو کیے، پھر سلام سے قبل 2 سجدہ سہو کیے۔ اسی طریقہ سے یہ ہے کہ اور جگہ آپ نے فرمایا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں تشہد اور درود اور دعا کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، پھر اٹھ کر بیٹھ جائے، پھر سجدہ کر کے پھر سلام پھیر دے۔ سلام سے پہلے سجدہ سہو کا جو طریقہ ہے وہ متفق علیہ ہے، اور جو سجدہ سہو سلام کے بعد مذکورہ ہے وہ متفق علیہ تو نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے اور جائز عمل ہے۔ احناف کے یہاں جو سجدہ سہو کا طریقہ ہے معروف ہے، کہ اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرا جائے، پھر تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے۔ یہ طریقہ کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا، اور میں نے جو آپ کے سامنے اللہ کے کرم سے حکم سے آپ کے سامنے جو دلیلیں رکھی ہیں، یہ صحیح حدیث ہیں اور متفق علیہ ہیں، تو اس لیے ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ امید ہے
کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔